وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين مغربين المنتظر الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وإليه يصعد الكلم الطيب يرفعه الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم سے دعا گو ہے رب ذوالجلال آپ کا اس فرش عذاب پر خلوص نیت سے آنا قبول منظور فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سالانہ مجلس 22 محرم کو اس سرزمین پر اور اس مقام پر منعقد ہوتی ہے، جس میں بہترین پڑھنے والے ذاکرین اعظام اور خطبہ اور بندہ ناچیز آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. بات تو یہی ہے کہ اصل میں مزاج درد کی بات کرنے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ پنجاب کا اور کراچی کا مزاج ایک اعتبار سے بہت فرق کر چکا ہے، اور وہ فرق یہ ہوا ہے کہ کراچی کا منبر صاحب امامہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہاں پر صاحب امامہ مجلس پڑھتے ہیں جو کراچی کے بڑے بڑے منبر ہیں. اس کا خاص طور آپ دیکھیے، ملاحظہ فرمائیں، جتنے بھی کراچی کے بڑے منبر ہیں، چاہے وہ نشر پارک ہو، چاہے وہ انچولی ہو، رضویہ ہو، یا اس کے علاوہ بھی چند بڑے منبر ہیں، وہاں پر اہل امامہ پڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک میں نے یہ بات ضروریت عمران صاحب سے بھی بات کی ہے، آج آپ بیٹھے میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں. چاہ تو رہا تھا کچھ اور پڑھوں، لیکن بہرحال ماحول، ایک زمانہ ہم پہ وہ گزرا ہے جس زمانے میں ہمارے ذاکرین اور علماء کو ایک دوسرے کا مخالف بنا کر ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج مختلف مقامات پر 50 پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن کسی بڑے اہل علم کا وہاں پر نام تک نہیں ہوتا. پہلا مرحلہ. بات یہاں رکی نہیں، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر جب علماء اور ذاکرین کو ایک دوسرے سے دور کیا گیا. دوسرا مرحلہ گزرا ہے وہ جس زمانے میں عوام کو علماء سے دور کر دیا گیا. پہلا ذاکرین، یہ مرحلہ آپ دیکھیں علماء کا. دوسرا مرحلہ گزرا ہے کہ جس زمانے میں عوام کو علماء سے دور یہ کہہ کر دیا گیا کہ یہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ ولایت کے دشمن ہیں، جبکہ نہیں معلوم کہ یہ جو پڑھنے والے ہیں، میں نام نہیں دیتا، لیکن پاکستان کا، پنجاب کا آپ کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے. میں اگر نام نہیں مناسب ہوتا، لیکن ان سے جب یہ کہا گیا کہ آپ جائیں ان علماء سے بحث کریں، کہا میں یہ بات کیسے کر سکتا ہوں ان سے، جبکہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر تو میں مدرسے پڑھتا ہوں. یہ انہوں نے جواب دیا. یہ احساس ہے
یہ ایک بہت بڑے نام کا، آپ جن کی محفل میں مجھ سے پوچھیں گے میں نام بھی بتا دوں گا، لیکن یہ ہے کہ بالآخر یہ ہوا کہ علماء کو سے عوام کو دور کر کے وہ علم کا دروازہ عوام کے لیے بند کر دیا گیا کہ جو متصل کرتا تھا باب مدینۃ العلم سے۔ یہ ایک زمانہ آیا، بات یہاں نہیں رکی تھی، بات اس کے بعد آگے بڑھی۔ اب وہ زمانہ چل رہا ہے، آپ بھی توجہ کریں گے، اب وہ زمانہ چل رہا ہے جب ذاکر کے مخالف بنا دیا گیا، اب ذاکرین کا آپس میں ٹکراؤ کرا دیا گیا ہے کہ یہ وہ والا ہے اور یہ وہ والا ہے، وہاں وہ پڑھیں گے تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ میں چھوٹے ذاکرین کی جو نام کے اعتبار سے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بڑے ناموں کی بات کر رہا ہوں جن کی ممبر پر آج لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بس اتنا ہی یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دی تو آنے والا وقت ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہو رہا ہے، کیونکہ جب ہم علماء سے دور ہو گئے، ذاکرین سے دور ہو گئے، ذاکر کے مخالف ہو گیا، آیا مجھے بتائیں کسی مخالفت کی ضرورت غیر کی ہے یا پھر تو ضرورت ہی ختم ہوگی، ہمارے اندر ہی یہ مسائل ہو گئے۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہاں پہ الحمدللہ ماحول یہ ہے کہ بڑے ممبر جتنے بھی ہیں وہ علماء اور صاحب امامہ کے ہاتھ میں ہیں۔ باقی رہی بات کہ کوئی بھی عالم جو صحیح ذمہ دار عالم ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ ذاکرین کے مخالف نہیں ہوتا، یہ بات طے ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری الگ ہے اور وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں۔ ایک ذاکر کا کام قصیدہ پڑھنا، بند پڑھنا اور اسی طرح سے جو ان کا ہی کام ہے، علماء کا کام ہے۔ دار حقیقت بہرحال یہ ہے کہ ایک ہی در کے نوکر ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بالآخر ہمارے درمیان کچھ اس طرح سے مسائل بنا دیے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارا اصل میں سماعت کا ٹیسٹ ہی چینج ہو گیا۔ دیکھیں اگر آپ کسی کا ٹیسٹ اگر چینج ہو جائے، آپ اسے لذیذ سے لذیذ کھانا بھی دیں گے نا، اسے مزہ نہیں آئے گا، اسے مزہ نہیں آئے گا۔ اصل وجہ یہی ہے، ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ ڈر تھا، میں نے آپ کو کر دیا۔ مجھے تو بہرحال کسی لالچ میں یہاں پڑھنا نہیں ہوتا، یہ بچوں کی محبت ہوتی تو حاضر ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے بہرحال اگر اجازت دے مولا سلام، میں یہ گواہ ممبر سے بات کروں، یہ عزیز تھے، اس سے بڑا مجمع اس سے پہلے والی جگہ پر تھا، جگہ چھوٹی تھی، مجمع پورا ہی نہیں آ رہا، اور مجمع وہاں پہ کہاں پہ کھڑا تھا یہ بچوں سے پوچھ لیجیے گا۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ یہ ہم مجبوری میں ذاکری میں جب پڑھتے ہیں تو مزاج ہے، مجمع آپ کا ہے، درمیان میں ہمیں پڑھا دیا ہے، جبکہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی دار کے نوکر ہیں۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، جتنے ذاکرین آ رہے ہیں ہمارے معزز مہمان ہوتے ہیں، مولا کے نور نظر ہیں یہ لوگ، مولا ان سب کو سلامت رکھے، زندہ و سلامت رہیے۔ چلیں شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، آج تیسری مجلس ہے اس کے حوالے سے، پرسوں رات اور کل کا دن اور آج رات آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اب بس سماعت کیجئے گا جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، وہ مقدر کی بات ہے جو فرش اعضاء پہ ایسے فضائل آ کر سنتا ہے۔ بس یہی ہے، دسترخوان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جسمانی ہوتا ہے اور ایک روحانی ہوتا ہے۔ تو روحانی دسترخوان بچھا ہوا ہے، جس کو آنا ہے، دروازہ کھلا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ علی علیہ السلام کے فضائل کی ابتدا ہو رہی ہے کچھ اس انداز سے، توجہ سے بس قرآن کی آیت، من کانا یرید العزت، جو بھی ارادہ رکھتا ہے عزت کا اسے جان لینا چاہیے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تمام عزتیں اس اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، اور جو اس طرف بلند کرنے والی شے ہے اسے کلمہ طیب کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، عقیدہ اور عمل انتہائی زندگی کے اہم ترین عنصر ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بہت ہی عجیب گفتگو ہے۔ وہ یہ ہے کہ عقیدہ کیا ہے اور عمل کیا ہے، عقیدے کی حیثیت کیا ہے اور عمل کی حیثیت کیا ہے۔ بہت توجہ سے، عقیدہ
انسان کی اساس ہے، انسان کی بنیاد ہے، انسان کا اثاثہ ہے، انسان کی انسانیت کا دار و مدار اس کا عقیدہ ہوا کرتا ہے۔ توجہ کرنے میں یہ ساری کی ساری بنیادی چیزیں عقیدے پر ہیں۔ بہت توجہ۔ چلے میں ایک بات کرتا ہوں اور پھر اسی سے آپ کا اندازہ کرتا ہوں کہ آپ کتنے اس وقت توجہ کے ساتھ سماعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ مجھے طے ہے، میرے لیے یہ جتنے بیٹھے بہت بیٹھے، کیونکہ معرفت و بھیڑ تو چاہیے بھی نہیں ہوتی، کیونکہ بھیڑ میں کچھ سمجھ نہیں آتا، تو جو ہے خلوت ہوتی ہے نا، تو وہاں سے بندہ اچھے طرح سے مطالب کو لے بھی سکتا ہے، بیان بھی کر سکتا ہے۔ تو عزیزوں، ہم نے ملاحظہ کیا، ہمارے سامنے دن رات آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا، تو جب بھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ہمارے سامنے ایک میت پڑی ہوتی ہے۔ توجہ، ایک میت ہمارے سامنے ہوتی ہے، ایک جنازہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم اس جنازے کو دیکھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ یہی انسان 10 یا 15 منٹ یا 2 منٹ جو بھی آپ تصور کر لیں، یہی انسان زندہ تھا۔ جب زندہ تھا تو کیا تھا؟ اب وہی انسان موجود ہے، وہی انسان موجود ہے، لیکن اب کیا ہوا؟ ہوا یہ ہے کہ اب آنکھیں ہیں، دیکھ نہیں سکتا۔ توجہ، میری گفتگو منفرد ہوتی ہے۔ جب آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، دل ہے دھڑکتا نہیں، خون ہے روانی نہیں، دماغ ہے سوچ نہیں سکتا۔ بھئی کیا ہوا؟ توجہ کریں، یہی انسان ابھی تھوڑی دیر پہلے زندہ تھا، بول رہا تھا، دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، سوچ رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، لیکن اب کیا ہوا؟ کہ اب بھی سب کچھ تو ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اب نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، جبکہ یہ اعضاء و جوارح تو سب ہیں۔ توجہ رہے میری طرف، یہ اعضاء و جوارح تو سب ہیں۔ آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، وجہ کیا ہے؟ توجہ توجہ، یعنی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے عزیزان محترم کہ سب کچھ تو ہے لیکن وہ نہیں ہے جس کا تھا۔ توجہ کریں، جس کا تھا وہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ تو اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ انسان کا جسم سب اعضاء و جوارح رکھتے ہوئے نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ جس کا یہ سب کچھ تھا اب وہی نہیں ہے، تو اب یہ سب بیکار ہو گیا۔ اب سمجھ میں آئے گا انسان کا جسم اس کا اعمال کی طرح ہوتا ہے، یا اس کے اعمال جسم کی طرح ہوتے ہیں، اس کی روح عقیدہ ہوتا ہے، اس کی روح عقیدہ ہوا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ تو ہو لیکن اگر عقیدہ نہ ہو تو یہ سب بیکار ہو جاتا ہے۔ بس اسی طرح سے جیسے آپ نے جسم کے بارے میں سوچ لیا کہ یہ سب کچھ جسم کا ہوتے ہوئے نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے، اسی طرح سے انسان دو چیزوں کا مرکب تھا ظاہری طور پر، ایک تھا جسم اور ایک تھا روح۔ اب لیکن جسم ہے روح نہیں ہے، تو اب یہ جسم ہونا کیا ہو گیا؟ بیکار ہو گیا۔ اب نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ بس یہی ہے عقیدے اور عمل کا بھی تعلق۔ اگر عقیدہ نہیں ہے تو یہ نماز تو ہوگی لیکن کسی کام کی نہیں،
یہ روزہ تو ہوگا لیکن کسی کام کا نہیں. تو عزیزو اگر ان کے اندر جان ڈالنا ہے تو عقیدہ ولائی رکھنا ہوگا. عقیدہ ولائی ہونا چاہیے. سلامت رہنا. یہ منزل ہو گئی. اب اگر تھوڑا سا ماحول بنے لگے، کیونکہ تیسری مجلس پڑھ رہا ہوں، دوسری مجلس بغیر ساؤنڈ کے پڑھی ہے، اس کا اثر یہ نہیں کر رہا ہے. اب میرا امتحان بھی ہے اور آپ کا بھی امتحان. آپ تو ہمیں چھوڑ کے چلے آئے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ ہیں، لیکن ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ساؤنڈ والے، بہت مضبوط ہیں ماشاءاللہ سے. لیکن بجلی کے سامنے تو سب بے بس ہوتے ہیں نا. آگے اب شروع کروں؟ ٹھیک ہے. آؤ آج کچھ باتیں راز کی کریں. ہائے ہائے برسر منبر راز کی باتیں ہو جائیں، سب تک پہنچ جائیں. آؤ علی کا آج کچھ اور تعارف کرواؤں میں. آج مولا علی کا تعارف. اللہ اکبر. میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میں کچھ ہاتھ ہلکا رکھوں، لیکن اب ہاتھ بڑھنے لگا. ٹھیک ہے، کیونکہ مزاج میں بانی مجلس جب آ جائے نا تو مچلنے لگتا ہے، بڑھنا پڑنے. ٹھیک ہے، تو میرے بچے سنیں، پڑھنے لگا ہوں. کل کا مولا حسین کا خطبہ آپ نے سنا؟ ٹھیک ہے، اگر اجازت دیں تو آج امام حسن کا نہ سناؤں. مقدر کے سکندر ہیں آپ، جو میں آج آپ کو سنانے لگا ہوں. اور فرسٹ ٹائم قبلہ ذاکر صاحب موجود ہے. اگر انہوں نے بھی یہ پہلے سنا ہو تو میں ممبر سے فوراً اترنے کے تیار ہوں گا. دعویٰ دلیل ساتھ ہے، کوئی میرا لحاظ نہیں کیجیے گا، لیکن مضبوط بات بہت آتی ہے. اسی لیے کوشش کریں یار، کوشش کریں. سارے مولوی ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ تو سوچا کریں یار. جیسے سارے ذاکر ایک جیسے نہیں ہوتے، ایسے سارے مولوی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں. آؤ تمہیں بتاؤں کہ مولا حسن نے مولا علی کے بارے میں کیا فرمایا. تعارف کروانے لگا ہوں. مولا علی کا زبان کس کی ہے؟ ہائے زبان، پہلے زبان سمجھے. زبان اس شخصیت کی ہے جو میرے مولا حسین کا بھی امام ہے، جو میرے مولا حسین کا بھی امام ہے. اس کی زبان ہے. حوالہ پوچھیں گے؟ اپنے تو میں حوالے بیسیوں رکھتا ہوں، میں اپنوں کا حوالہ نہیں دوں گا. دل چاہے تو جتنا دل کھول کر آپ اس پر مسرت کا اظہار کر سکتے ہیں. حوالہ بہت ہی مضبوط ہے. مسند احمد بن حنبل کی روایت. اللہ صحیح بخاری جانتے ہیں نا، سب جانتے ہیں نا. صحیح مسلم، صحیح بخاری ان سے بھی پہلے کی. اور 4 جو ائمہ ہیں ہمارے اہل سنت برادران کے، فقہ کے جو 4 امام ہیں، شریعت کے امام نہیں، فقہ کے 4 امام، ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسند احمد بن حنبل. یہ ہے قصیدے کی تمہید. اب قصیدہ سنیں. ہے تھوڑا سا، میں مزاج بنا لوں تھوڑا سا، اس کا پس منظر بھی بیان کر دوں. یہ میرے مولا نے کب بیان دیا، یہ کب کا خطبہ ہے؟ جس وقت حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. شہادت ہونے کے بعد امام حسن علیہ السلام مسجد کوفہ کے منبر پر آئے، اور آنے کے بعد میرے مولا نے جو پہلا خطبہ دیا ہے مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد، وہ پیش نظر ہے، وہ آپ کے حوالے کرنے گا. ٹھیک ہے. میرے مولا نے امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حوالہ مضبوط مل گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل
بیت کے ہر دشمن پہ لعنت اور محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد اگر سمجھنا ہو تو یہی عقیدہ اور عمل ہے. یہ ساؤنڈ بھی تھا, یہ سیٹ بھی تھا, اس میں وہ نہیں تھا کہ جو سب کچھ پہنچا رہا تھا, یہ سب کچھ پہنچا رہا تھا وہ نہیں تھا. یہی کائنات کا نظام ہے. یہ ساری کائنات ہو تو یہ کائنات بیکار ہے اگر وہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کائنات ہے. تو آؤ, امتحان میرا پھر اور آ گیا ہے کہ بجلی کا چلا جانا اور منتشر ذہنوں کو اکٹھا کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. ذاکرین اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ میرے مولا حسن علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا, پہلا خطبہ ہے مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسجد کوفہ میں. میرے مولا نے ارشاد فرمایا لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ. میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل کے دن تم سے جو الگ ہوا ہے, فارقہ. دیکھیں توجہ کیجئے گا, بہت نزاکت ہے ہر لفظ کی, مجھے تشریح کی ضرورت ہے. امام کا کلام کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے. توجہ کریں, امام کے پاس جو الفاظ ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں ناپ تول کے ہوتے ہیں. میرے مولا نے پہلا جملہ, توجہ کریں, اگر سمجھ گئے تو بہت کچھ ہے. میرے مولا نے یہ فرمایا لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ. لفظ فارق کا استعمال کیا ہے, آپ لوگوں سے مفارقت کی ہے. یہ نہیں کہا ماتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی یہ نہیں کہا کہ اس دنیا سے چلا گیا, کہا فارقہ, تم سے مفارقت کر گیا ہے, کائنات سے نہیں گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلا جملہ ہے میرے مولا کا فصاحت و بلاغت میں ڈوبا ہوا جملہ. میرے مولا نے ارشاد فرمایا لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ. تم سے وہ شخص الوداع ہوا ہے, تم سے وہ مفارقت کر گیا ہے جو رجل تھا. یہ رجل وہی ہے جو خیبر میں نظر آتا ہے. اب میں خیبر پڑھوں تو وقت چاہیے ہوگا. میرے مولا نے وہی استعمال لفظ کیا جو ان کے نانا نے خیبر میں فرمایا تھا قد اوتین رایتن غدن رجلن کرارن غیر فرار. میں کل علم اس کو دوں گا جو راجل ہوگا. جو امام کی نظر میں راجل ہو وہ اور ہوتا ہے, جو ہماری نظروں میں ہو وہ اور ہوتا ہے. راجل یعنی مرد ہوگا. آج اسٹیج سیکٹری کی اور بانی کی لڑائی ہوگی, دیکھیے گا. نہیں ہوگی, نہیں میں بچا نہیں. نیوٹل کہتے ہی سے ہیں, نیوٹل کہتے ہی سے جو جنگ نہ ہونے غدن رجلن کرارن غیر فرار. اس نے مجھے کھلا ٹائم دیا ہوا ہے, اگر نہیں تو بیٹا بتاؤ کھلا ٹائم ہے نا, کھلا ٹائم ہے, 1 گھنٹہ نہیں کھلا ٹائم ہے. آج پھنسے ہیں ذاکر صاحب ہی, چلیں سفر کرتے ہیں, لطف آئے گا میرے عزیز. آپ کے ماشاءاللہ مولا کے بہت بڑے ذاکر ہیں, مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. مجھے یہ ماحول بنانے میں معذرت چاہتا ہوں کہ اتنا ٹائم لگا. میں کل علم اس کو. اب میرے مولا نے کیا فرمایا, کی اور بانی کی لڑائی ہوگی, دیکھیے گا. راجل بالامس, پہلے وہ گیا ہے تم سے, کل وہ گیا ہے جو مرد تھا. اور پھر فرمایا لم یسبقہ الاولون بالعلم. وہ گیا ہے, یہ صفت آ رہی ہے اس رجل کی. وہ رجل گیا ہے, وہ مرد گیا ہے کہ علم میں اس سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں. علم میں اس سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں.
کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ باب مدینۃ العلم پیغمبر کا وہ عظیم شاگرد ہے. پیغمبر کے اس شاگرد سے بڑا کوئی شاگرد ہی نہیں گزرا تھا، تو کیسے سبقت لے جاتا؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا، حوالہ مضبوط رہے کر اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا، لم یسبقہ الاولون بالعلم، علم میں کوئی اس سے اول نہیں تھا، ولا یدرکون، اور نہ کوئی اس کو ترک کرنے والا تھا، آخرون، آخرین میں بھی علم سے اس سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، ترک نہیں ہو سکتا تھا. باب مدینۃ العلم پیغمبر کا پرواز کیجئے گا. اب 7ویں آسمان کے اوپر سے سفر شروع ہوگا، یہاں تک 7ویں آسمان سے، اب 7ویں آسمان سے اوپر کا سفر ہے اور وہاں حجابات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اب میرے ساتھ رہیے گا، اب سنیے گا. اس کے بعد میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے، میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کے اس شاگرد سے بڑا کوئی شاگرد ہی نہیں گزرا تھا، تو کیسے سبقت لے جاتا؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا، حوالہ مضبوط رہے کر اپنے ذہنوں میں. کچھ لوگ تو عربی اپنی سبزیوں میں پسند نہیں ہوتی، تو یہ کیا ہے؟ لیکن یہ میرے مولا کا معجزہ ہے، جب قبر میں جائے گا عربی میں جواب دے رہا ہوگا. تو ٹھیک ہے نا؟ تو اب سنیں، اب میرے مولا نے، پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث برایۃ، پیغمبر اس کو مبعوث کرتے تھے، بھیجتے تھے میدان میں. یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے. جب بھی میدان میں بھیجتے تھے ہوتا کیا تھا؟ ذرا حوصلہ اور ہمت ذرا میرے تھوڑا سا بیدار ہو. کیا ہوتا تھا؟ آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. پروٹوکول جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ پروٹوکول بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہ کون جا رہے ہیں؟ فلاں صاحب جا رہے ہیں. یہ پروٹوکول کتنی گاڑیاں ہیں؟ 10 گاڑیاں، 20 گاڑیاں، 50 گاڑیاں. یہی ہوتا ہے نا. اجازت دیں تو آج عرض کروں علی کا پروٹوکول کیا ہوتا تھا؟ بیدار ہو جائیے گا. علی علیہ السلام جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو ان کا پروٹوکول کیا ہوتا تھا؟ کون ساتھ ہوتا تھا؟ میرے خیال میں مجمع تھکا ہوا ہے، میں آپ کا خون لگا رہا ہوں. بسم اللہ. جواب دے آپ بھی ہیں اور جواب دے میں بھی ہوں وقت کے امام کے سامنے. اگر میں نے کنجوسی کی تو میں پکڑا جاؤں گا، اگر آپ نے کی تو پھر آپ اپنی خیر منائیں. حیدریہ، کبھی آپ نے علی علیہ السلام، یہ عنوان مجھے بتا دیجئے، کبھی آپ نے علی علیہ السلام کا پروٹوکول سنا ہے تو بتائیے. علی علیہ السلام کا پروٹوکول کیا ہوتا تھا؟ دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ بہت بڑا پروٹوکول ہوتا ہے. آج سنو، علی علیہ السلام جب میدان جنگ میں جاتے تھے علی کا پروٹوکول کیا ہوتا تھا؟ حوالہ مسند احمد بن حنبل کا، اہل سنت کی مضبوط ترین معتبر کتاب سے پڑھ رہا ہوں. اے میرے شیعہ سنی بھائیوں، یہ سننا سمجھنا، اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے اس کو لکھا تو ہو لیکن آج سوچئے گا اس کو سمجھا کس نے ہے. جملہ پہلا دوسرا آپ پہنچ جائیں گے، پہلا ہی جملہ کہتا ہوں تو پتا چل جائے گا کہ یہ جملہ ہے کتنا وزنی. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بحثو مبعوث فرماتے تھے بلایت، یعنی وہی علم دے کر. دیکھیں وہ خیبر بھی ذہن میں رہے، وہی راجل ہے، وہی علم ہے. علم وہی ہوتا تھا، وہی مرد ہوتا تھا. فرمایا کیا؟ فرمایا جبرائیل عن یمینہ، پہلا لفظ ہے. کیا کہوں؟ پہلا لفظ جبرائیل عن یمینہ. جبرائیل علی کی دائیں طرف ہوتا تھا. اگر آپ کے پاس بڑا کہا جاتا ہے، توجہ بیٹا آپ نے بس حق ادا کر دیا ہے. کبھی کیا ہے کہ کبھی نیابت میں بھی کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ نیابتاً یہ آپ سن لیجئے، کیونکہ بھئی یہ تو تھکے ہوئے میرے عزیز لگ رہے ہیں، یہ عذاب کسی اور انتظار میں. خیر وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کی جلد تشریف پوری کرے. بہرحال یہ ہے کیا؟ جبرائیل عن یمینہ،
وَمِيكَائِيلُ عَنْ شِمَالِهِ. روایت کا جملہ ہی آپ نے توجہ نہیں کیا. یہ دیکھیں کیسے کروں میں. چلے میں بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں. جو کوڈ لگا ہوا ہے کوڈ کھولنا مشکل ہوتا ہے, چھوڑ دے بس. ورنہ میں آپ کو عبارت یہاں دکھاتا تو آپ اور مطمئن ہو جاتے. ورنہ بارہ پورا مجمع میرے سننے کے لیے ممبر سنتا ہوں, آپ میرے پاس سن لیجئے گا. میں وقت آپ کا اور مزید نہیں لینا چاہتا. بس میرے مولا نے اب یہ روایت تھی, میں اس کو کھولوں. بسم اللہ. یہ تو سن لیا نا. ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ فلاں بڑی شخصیت جا رہی, ان کے ساتھ اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں, اتنے پولیس والے ہیں, اتنے فوج والے ہیں, یہ سارا کچھ. یہ دنیا کا پروٹوکول آپ کی ذہنوں میں پہلے سے موجود ہے. میں تو علی کا پروٹوکول پڑھ رہا ہوں. میرے مولا جب بھی میدان میں جاتے تھے, بس چلے میں تھوڑا سا اور بھی متوجہ کر دوں, گھبرانا نہیں, بس کرنے والا بھی ہوں. بس اسی جملے کو کھولوں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا. بس میرے مولا نے پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا, جبرائیل عن یمینہ, جبرائیل دائیں طرف ہوتا تھا, میکائیل عن شمالہ, اور میکائیل بائیں طرف ہوتے تھے. لا ینصرف حتی یفتنہ. پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں, یعنی یہ کیا ہوتا تھا, پیغمبر نے جو بھی جس مقام میں بھی علی کو بھیجا, جبرائیل دائیں طرف, میکائیل بائیں طرف, میدان سے تب تک واپس نہیں آتے تھے جب تک فتح نہیں کر لیتے تھے. جب تک یہ علل اطلاق ہے, سلامت رہیں, یہی میری نیاز ہے. میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, بس آخری جملوں پر آ گیا ہوں. وہ تو میں نے آپ کو ڈرایا تھا کہ آپ کتنا ڈرتے ہیں کہ بہت. پیغمبر نے جو بھی جس مقام میں بھی, دیوانے کب کبھی بولتے ہیں عزیزو, میں ابھی کھولنے لگا ہوں, اس روایت کو کھولوں گا, آپ کا دل علی علی کرے گا زبان پر اگر تالا بھی ہوا تو. توجہ رہے, وہ یہ ہے عزیزو, میرے مولا نے ارشاد فرمایا, جبرائیل عن یمینہ ومیکائیل عن شمالہ, لا ینصرف حتی یفتح لہ. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دیتا تھا. اب اگر پہچاننا ہے علی کا پروٹوکول کیا ہوتا تھا, تو پہلے جبرائیل کو سمجھو. جبرائیل کیا ہے, جبرائیل کیا ہے. جبرائیل کو سمجھا جائے, کائنات کے اندر جتنا بھی نبیوں تک علم ظاہری اور باطنی منتقل ہوتا رہا, وہی کی صورت میں جس نبی کے پاس بھی, جس اللہ کے ولی کے پاس بھی جو بھی علم آتا رہا ہے, دیکھیں وہ خاص سے کہا کہ وہ محفوظ رہے, لیکن جو بھی آتا رہا, چاہے وہ تورات کی صورت میں ہو, چاہے وہ انجیل کی صورت میں ہو, چاہے وہ زبور کی صورت میں ہو, چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو, جو بھی آتا رہا وہ کون لے کر آتا تھا, جبرائیل. تو جبرائیل لانے والا ہے علم کو. تو اب سمجھ میں آیا, ناموس علم جبرائیل ہے. جبرائیل ناموس علم ہے. درود پڑھ دیں محمد. اللہ اکبر. جبرائیل پہلے سمجھ میں آ گیا, جتنا بھی نبیوں کے سامنے ظاہر علم, زبور, تورات, انجیل, قرآن کو لانے والا کون ہے, جبرائیل ہے. یعنی لفظوں کو سمیٹا جائے تو ناموس علم جبرائیل ہے. اور جبرائیل کس طرف ہے, علی کے دائیں طرف ہے. ہائے
सारी रात लुत्फ लेते रहे। इसी एक जुमले के ऊपर तो कम होगा। अजीजों, जिब्राइल आ रहा है अली के दाईं तरफ। क्या है प्रोटोकॉल अली का? जिब्राइल है, और जिब्राइल अमीन वहीयुल्लाह है, अल्लाह की वही का अमीन। पहले समझे, ये उसका लक़ब है अमीनुल्लाह। और फिर पहले दूसरे पर बात कर लेते हैं, जरा यहाँ और कलेजा संभालिएगा। और इसके लिए मैंने ज्यादा ज़हमत दी है आपको, और यही एक नतीजा है। दूसरी तरफ कौन था? मीकाईल। अच्छा, इस्राइल को तो जानते हैं। इस्राइल कौन है? हाँ, जिसे रूह कब्ज करते हैं। यही से समझ में आ जाता है अजीजों, यही तो फर्क है। इस्राइल मसला क्या है? किस पर आता है? जिसे मरना होता है उसे, यानी मौत और हयात के लिए इस्राइल मुकर्रर है। तो अब यह है कि मीकाईल का क्या काम है? तवज्जो है। मीकाईल का क्या काम है? हर एक फरिश्ते की अपनी मखसूस ड्यूटी है। मैं अगर उसके लिए बयान करना लगूं, मसलन वो फरिश्ते भी हैं जो हमारा दुरूद पहुंचाते हैं, वो फरिश्ते भी हैं जो बारिश बरसाते हैं, और सारे हर एक फरिश्ते की अलग अलग ड्यूटी है। अल्लाह ने बड़ों बड़ों को यहाँ रखा है। एक है जिब्राइल, दूसरा है मीकाईल। अब तवज्जो चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, और मैं यही कहना चाहता हूं, ये रिवायत लिखी भी गई, पढ़ी भी गई, लेकिन समझी नहीं गई। अगर इसको समझ लिया जाता तो आज मुसलमान का अकीदा कुछ और होता। अब मेरे मौला के बारे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया था, उसके आगे के जुमले ये हैं कि मीकाईल अन शिमालिही, मीकाईल उसकी दाईं बाईं जानिब होता था। जब बाईं जानिब होता था, अब पहचाना जाए मीकाईल कौन है। मीकाईल कौन है? इंतजार न करवाऊं। राज़िक कौन है? अल्लाह। अल्लाह ही है ना, सबका अकीदा है ना, इसमें कोई शक तो नहीं है। यही है ना, अल्लाह ही राज़िक है ना। भाई जो खालिक है वही राज़िक होता है। यही है ना, ये तो सामने की बात है। जो पैदा करता पालता भी वही है भाई, ये तो वो सामने की बात है ना। तो अब मसला क्या है? राज़िक खुदा है, लेकिन निजाम कैसे चला रहा है? राज़िक खुदा है, निजाम कैसे चला रहा है, जिस पर किसी मुसलमान को इख्तलाफ है ही नहीं। मैं शिया सुन्नी मसले के तकसीम के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा हूं, जिस पर सबका इत्तेफाक है कि जितना भी अल्लाह ने अंबिया की तरफ इल्म भेजा है, वही की सूरत में वो सब जिब्राइल लेकर आया। कायनात में जितना रिस्क बढ़ता है वो मीकाईल के जरिए से अल्लाह पहुंचाता है। मीकाईल नामूस से रिस्क है, नामूस से ताम नहीं है। ताम और होता है, रिस्क और होता है, रिस्क और होता है। जिब्राइल अभी तक ज़हन नहीं तैयार हो रहे तो आपकी मर्जी है। मैं तो बात कहने वाला हूँ आखिरी, और उसके बाद जिम्मेदारी से बात कर मिंबर से उतरने वाला भी हो गया हूँ। वो ये है कि जिब्राइल नामूस से वही और इल्म, मीकाईल नामूस से रिस्क है। यानी कायनात में जिस किसी को भी रिस्क मिल रहा है, इस्राइल मीकाईल लेकर जाता है, उसे देता है, जिस पर तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है। तमाम मुसलमानों का। किसी का इख्तिलाफ है मुझे बताइएगा। मेरी आवाज दूर तक जा रही है, जहां तक आवाज जा रही है मेरी आवाज पर फिर तवज्जो करें। मैं कह रहा हूं, कायनात में जिसको भी रिस्क मिल रहा है, मीकाईल के जरिए से अल्लाह ने अपना निजाम कुदरत जो चला रखा है, इल्म बांटता है, यानी कायनात से रिस्क बांटता है। रिस्क मिल रहा मीकाईल के जरिए से। अब आओ मुझे बताओ मुसलमानों, ये आपकी मोतबर किताब में लिखा है कि पैगंबर के बारे, पैगंबर ने जब भी उन्हें मबऊस किया तो क्या हुआ? जब आंसू बेरायत अलग देकर पैगंबर उनको मैदान जंग में भेजते थे। जिब्राइल अन यमीनिही व मीकाईल अन शिमालिही। तो अब दुनिया तवज्जो फरमाए, अल्लाह ने दो निजाम रखे, एक इल्म का, एक रिस्क का। जिब्राइल इल्म पर
میکائیل رزق پر اب دنیا میں پوچھا جاتا ہے علی رزق دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ دیکھیے عقیدہ ہوتا یہی ہے، توحید کو گرا کر ولایت کو نہ بڑھایا جائے، بلکہ توحید اپنے مقام پر محفوظ ہے۔ اور ولایت کی آخری کڑی پڑھنے جا رہا ہوں، اے عزیزو توجہ کرے، رزق اللہ کا ہے اور دیتا جبرائیل کے ذریعے سے بانٹتا ہے، لیکن لکھا گیا جب میرے مولا میدان میں جاتے تھے تو ایک طرف جبرائیل ہوتا تھا، دوسری طرف میکائیل ہوتا تھا۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ جب میرا مولا، توجہ کرنے عزیزو، میں اس پر کلیجہ لگاؤں 2 گھنٹے اور پڑھوں، 2 گھنٹے اور بول سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے مجھے یہ بتائے جب میرا مولا میدان میں جاتا تھا تو کائنات میں اس وقت علم کون بانٹ رہا ہوتا تھا؟ اور دوسری طرف میکائیل میرے مولا کے جب ساتھ چلتا تھا تو مشرق و مغرب میں رہنے والی چیونٹی سے لے کر فرشتوں تک رزق کون دے رہا ہوتا تھا؟ کلیجہ پانی ہو جاتا ہے ایسے علوم کو تصور کر کے۔ معارف سنو عزیزو، یہ کوئی علوم کی بات نہیں ہے، یہ وہ عقائد دینیہ ہے جس کو پڑھ کر انسان کا عقیدہ چٹان کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے توجہ کی کہ جب میدان میں جاتے تھے، پروان شاہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ کوشش میری پوری ہوگی کہ 25 سفر کو آپ کے ہم ہی پڑھوں، اعلان کر رہا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ لندن سے بیٹے نے کال کر کے خود دعوت دی ہے، تو دعوت کو قبول بھی کر لیا گیا ہے، کوئی مجبوری نہ ہوئی تو انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا۔ بس آپ بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے کہ جب میدان میں میرے مولا ہوتے تھے، جبرائیل تو دائیں طرف ہوتے تھے، میکائیل بائیں طرف ہوتے تھے، رزق کون بانٹ رہا ہوتا تھا؟ ہائے ہائے، آج دنیا پوچھتی ہے علی کہاں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، بتاؤ کہاں ہوتا ہے؟ 2 باتوں میں سے ایک بات کو مان لو، توجہ توجہ، 2 باتوں میں سے آپ آپس میں داد نہ دیں، مجھے بھی داد دیں، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میں نے بھی آپ کو سننا ہے، توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب 2 باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی، یا تو یہ مانے کہ جب علی میدان میں ہوتے تھے، میکائیل ساتھ ہوتے تھے، کائنات کو رزق ملتا نہیں تھا، بھی چھٹی تھی، کائنات کو کوئی رزق نہیں ملا، یا تو یہ مان۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر سمجھ لے کہ جہاں جہاں رزق بن رہا تھا علی علی وہاں تھا۔ کیونکہ یہ 2 باتوں میں سے خالی تو ہو ہی نہیں سکتی، یا رزق بانٹنا خط اور خدا کی صفات ہے۔ یہ عقیدے کا مضبوط فیصلہ ہے کہ خدا کی صفات میں کبھی تعطیل نہیں ہوتی، ایک آنکھ جھپکنے تک اللہ کی جو صفات افعالیہ ہے اس میں چھٹی نہیں ہوتی۔ سنڈے اللہ نہیں بناتا بھائی، اور اس سے بڑھ کر کیا کروں، اللہ چھٹی پر نہیں جاتا، وہ نظام قدرت اپنا چلاتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ یا تو کائنات میں کچھ دیے نہیں جا رہا، اس وقت میں خلوق کے ساتھ کیا ہوا، اگر رزق نہیں دیا گیا تو وہ زندہ، اچھا پھر فوراً بات آ جاتی ہے، روٹی پانی سمجھتے نا لوگ، اسی کو سمجھتے کہ یہی رزق ہے، یہ بھی رزق ہے لیکن یہ اس کا سب سے چھوٹا مصداق ہے، لیکن اس کے بڑے بڑے بہت سارے مصداق ہیں۔ یہ ہوا بھی رزق ہے، یہ پانی بھی رزق ہے، یہ علم بھی رزق ہے، یہ جو آپ زیارت کر لیں، کیا کہتے ہیں، اللہم ارزقنا زیارت الحسین، اے پروردگار ہمیں زیارت امام حسین علیہ السلام کا رزق عطا فرما۔ رزق جسمانی بھی ہوتا ہے جسے مادی کہا جاتا ہے، روحانی بھی ہوتا ہے، دونوں کے ناموس کا نام
میکائیل ہے. بس آخری جملے پہ آ گیا ہوں. میکائیل ہے. اب بھی اگر شک کر رہے ہو تو ذرا سوچ کر بتاؤ. پھر بھی کہتے ہیں کہ علی رزق دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا, علی رزق دیتا ہے یا نہیں دیتا. بھائیو بعض دفعہ ہم بات کرتے کرتے اپنے محاورے میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ دیکھیں, جبرائیل کہاں ہے؟ دائیں طرف, میکائیل بائیں طرف. اب مجھے یہ بتاؤ, دنیا تو یہ سوچ رہی ہے کہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. روایت تو یہ بتا رہی ہے کہ کائنات کو, آخری جملہ ہے, کائنات کو رزق بانٹنا علی کے دائیں نہیں بائیں ہاتھ کا کمال ہے. سلامت رہے آپ کے دلوں کے اندر ودائے علی ماں کا مقدس دھوپ بن کر جھلکتی رہے. مولا جزائے خیر عطا فرمائے. زندہ و سلامت رہے. پانچ نام کے 1500 ہو گئے. چلے پتوں کی تک پیٹرول مل گیا ہے, باقی کراچی تک کر لی جانے. ابھی میں عقیدہ یہاں پر ہونا چاہیے عزیزو. میں لاکھ روپے کا پیٹرول خرچ کر کے آیا ہوں. کراچی سے کراچی تک لاکھ روپے کا پیٹرول چاہیے, تو پھر بھی اگر میں دنیا کی جیبوں پر ہی نظر رکھوں, مانگوں یہ کہ علی بھی رزق بانٹتا ہے. عقیدہ میرا یہ ہو کہ علی بھی رزق بانٹتا ہے. اللہ کا دیا ہوا رزق کائنات کے میں علی اپنے بائیں ہاتھ کے کھیل کے ساتھ کھیل رہا ہے. دنیا آج تک جب علی کے بائیں ہاتھ کو نہ سمجھ سکی, دائیں ہاتھ کو کیا سمجھے گی؟ علی کو کیا سمجھے گی؟ جب دائیں ہاتھ کو نہ سمجھ سکی تو پھر علی کی ذات مقدسہ کو کیا سمجھے گی؟ بس اسی وجہ سے کہ شجرہ ممنوع ہے, اس میں جانا گم ہو جانا ہے. بس سمجھ لو رسول نے کہہ دیا علی ولی ہے تو بس ہے, بس ہے تو بس ہے, ورنہ تمہاری عقلیں پاگل ہو جائیں گی. سمجھ ہی نہیں سکتے. بھئی جبرائیل میکائیل کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. علی کو کیا سمجھے گی؟ جب دائیں ہاتھ کو نہ سمجھ سکی تو پھر علی کی ذات مقدسہ کو کیا سمجھے گی؟ بس اسی وجہ سے کہ شجرہ سارے امامے والے ایک جیسے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اور عقیدہ توحیدی ایمانی فلاحی ملتا ہے. ہاں مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ کچھ ہم میں سے ہی ہمارے مذہب کے اوپر کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں. میں ان کا دفاع نہیں کر رہا اور نہ مجھے کرنا چاہیے. اگر علی کو اس مقام پر مانتا ہوں تو عقیدہ بھی اسی پر رکھوں, میں وہی مضبوط عقیدہ بھی ہونا چاہیے. لیکن افسوس ہوتا ہے, خیر بہرحال وہ کبھی پھر کر رہا درد کہ یہ ہمارے اپنے لوگوں نے جو اس وقت بہت ہی نزدیک سے آوازیں اٹھتی ہیں, دل دکھتا ہے. تو خیر مولا اگر وہ قابل ہدایت ہے ان کو ہدایت دے, اگر نہیں ہے تو ان کا بھی شمار انہی میں کرنا جو آپ کے وہ والے ہیں. بس یہی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اتنا ہی کہہ سکتے ہیں, اپنے ہیں نا, تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں بس کہ اللہ تعالیٰ اگر قابل ہدایت ہے, کیونکہ اللہ نے ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا. کربلا تو ہمیشہ ہے ہی ہدایت کا, آخری رات میں بھی اگر آ جاتا ہے حر بنا دیتے ہیں. تو یہ تو دروازہ ہے ہی اپنا. ابھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. بس یہی چند جملے مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھے. انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی پھر سے آئندہ سال آج کا میرا مضمون ذہنوں میں محفوظ رہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ منڈی احمد آباد میں نیا خطاب ہوگا.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔